فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا دن انتہائی مقدس اور احترام کا حامل دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں حضور جان عالم نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے درمیان جلوہ گر ہوئے۔ اسی کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جس طرح صبح ستارے چھپتے ہیں، صبح کا کوہرا نکل کر چھپتا ہے، ہلکی سی سفیدی آتی ہے، پھر مشرق سے ایک سرخی نمودار ہوتی ہے، جو یہ ساری باتیں اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ کچھ ہی لمحوں بعد سورج دنیا میں نظر آنے لگا ہے، اس دنیا میں نکلنے لگا ہے۔ ایسے ہی حضور جان عالم علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے بھی کچھ ایسی ہی روشن نشانیاں دکھائی گئیں۔ یہ بات اس بات کی طرف اشارہ کرتی تھی کہ اب حضور جان عالم علیہ السلام کی آمد کا وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ اسی میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ ساسانی خاندان کا جو مشہور و معروف ایک بادشاہ گزرا ہے کسریٰ، اس نے ایک خواب دیکھا۔ مخزوم حانی اس کو روایت کرتے ہیں، اس پوری واقعے کو۔ اب کہتے ہیں کہ اس کسریٰ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ خواب یہ دیکھتا ہے کہ کچھ اس کے علاقے کے جو اونٹ تھے، سرکش اونٹ، ایک تو صحیح اونٹ ہوتے ہیں، ایک سرکش اونٹ، اس علاقے کے سرکش اونٹ کہیں بھاگے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے پیچھے پیچھے عرب کے مشہور ترین گھوڑے اس کے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ اب وہ یہ دیکھتا ہے کہ دریائے دجلہ کو ان گھوڑوں نے پار کیا اور ان اونٹے کے پیچھے پیچھے اس کے پورے ملک میں پھیل گئے۔ اب جب پورے ملک میں پھیل گئے تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو اپنے جو خواب کا مطلب بتانے والے اس کے دربار میں، اس کے محل میں جو لوگ موجود تھے، ان سے اس نے مطلب پوچھا تو وہ صحیح مطلب اس کا بتا نہ پائے۔ تو اس کا جو نائب تھا ابو منذر، اس نے ایک عبد المسیح نامی شخص کو بھیجا کہ جاؤ فلاں شخص کے پاس اور اس کے پاس جا کر اس خواب کا مطلب پوچھو کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ جب وہ شخص عبد المسیح نامی اس کاہن کے پاس پہنچا جو بہت بڑا جادوگر تھا اور خوابوں کے مطلب بیان کیا کرتا تھا، جب وہاں پر پہنچا اور ابھی وہ کمرے کے اندر داخل نہیں ہوا تو اندر سے اس کاہن نے یہ کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارا نام عبد المسیح ہے اور تم یہاں پر اس لیے آئے ہو فلاں علاقے سے سفر کرتے ہوئے کہ تم اپنے ساسانی خاندان کے اس بادشاہ کی بات مجھ سے پوچھ سکو کہ اس نے جو خواب دیکھا ہے اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ تو اس کاہن نے اپنے جادو کے زور پر اب اس کو خواب بھی بتایا کہ تم نے خواب یہ دیکھا ہے اور اس خواب کا مطلب یہ ہے۔ اب جب اس نے مطلب بیان کیا تو اس نے کہا کہ ان قریب قرآن کی تلاوت عام ہو جائے گی، قرآن کی تلاوت عام ہو جائے گی اور عرب سے کچھ لوگ آئیں گے جو تمہاری سلطنت کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے، اور جو تمہارے بادشاہ نے دیکھا کہ تمہارے محل کے 14 کنگرے گرے ہیں،
یہ حضور جان عالم علیہ السلام کی ولادت کی رات یہ بات یوں ظاہر ہوئی کہ سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو میری آنکھوں نے ایک نور دیکھا، ایک روشنی دیکھی، اس روشنی میں نے یہ بات دیکھی کہ کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے ٹوٹ کر گر گئے۔ یہی بات اس نے اپنے خواب میں دیکھی تھی کہ میرے محل کے 14 کنگرے ٹوٹے ہیں۔ جب اس کاہن نے یہ مطلب بتایا کہ 14 کنگرے ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عرب کے شہسوار جب تمہارے پاس پہنچیں گے تو تم اس وقت تک 14 بادشاہ تبدیل کر چکے ہوگے۔ وہ 14 کنگرے ٹوٹنے کا مطلب ہے کہ اب تمہاری بادشاہت بالکل قریب آ چکی ہے۔ 14 لوگ تمہارے بعد اس کسریٰ کی حکومت پر کیا کریں گے؟ حکومت کریں گے، اور حکومت کرنے کے بعد جب 14واں بندہ یہاں پر حکومت کر رہا ہوگا تو عرب کے شہسوار آئیں گے اور تمہاری سلطنت کو عرب میں شامل کر دیں گے۔ تو دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ اس نے خواب تو اس وقت دیکھا تھا، لیکن حضور جان عالم علیہ السلام کے پیارے ترین صحابی حضرت عمر کے دور میں کسریٰ سارے کا سارا اسلام میں داخل ہو چکا تھا۔ یہ حضور جان عالم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے یہ بات حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ حضور جان عالم علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، ولادت سے پہلے بھی جو نشانیاں بتائی گئی، سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ 9 ماہ جو میں نے حضور جان عالم علیہ السلام کو اپنے بطن میں رکھا تو اس میں یہ ہوا کہ لوگوں اور عورتوں کو تکالیف ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، لیکن میں تو ایسے جیسے ہر تکلیف سے مبرہ ہو گئی۔ وہ تکالیف بھی جو اس سے پہلے مجھے ہوا کرتی تھی، حضور کی جلوہ گری کے بعد وہ ساری کی ساری تکالیف ختم ہو گئی۔ میں جب چلا کرتی تھی تو ایک بادل مجھ پر سایہ پھگل رہا کرتا تھا، کسی پتھریلی زمین پر چلا کرتی تھی تو گویا یوں محسوس ہوتا کہ جیسے کسی گدے پر چل رہی ہوں، نرم جگہ پر چل رہی ہوں، کوئی پریشانی اور کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ جب حضور جان عالم علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی تو سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ حضور جان عالم علیہ السلام ولادت کے فوراً بعد سجدہ کر رہے ہیں۔ حضور کے اس سجدے کی یہ برکت ہوئی کہ اللہ کے محبوب نے پہلا سجدہ زمین پر کیا، اللہ نے پوری زمین کو مسجد بنا دی۔ اس سے پہلے کی امتیں اپنے مخصوص عبادت خانوں میں جا کر عبادت کیا کرتی تھی۔ میرے آقا کے سجدے کی وہ شان ہے کہ اللہ نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا۔ مسلمان جہاں کھڑا ہو جائے، جہاں مرضی عبادت شروع کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ پھر سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ میں دیکھا کہ جب حضور سجدے میں ہیں تو میں ان کے قریب ہوئی، دیکھا کہ حضور جان عالم علیہ السلام کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں۔ میں نے کان لگا کر سنا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے اس وقت بھی لبوں پر جو صدا تھی وہ صدا کیا تھی؟ امتی 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 امتی۔ حضور جان عالم علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی اپنی امت کو یاد فرمایا کہ اللہ میری امت کو بخش دیا جائے، میری امت کو میرے حوالے کر دیا جائے۔ سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ جو میرے پاس کچھ اور خواتین تھیں، ہم نے یہ چاہا کہ حضور جان عالم علیہ السلام کو غسل دیا جائے کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام اس کو غسل دینا ہی ہوتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ حضور جان عالم علیہ السلام تو غسل کیے ہوئے تشریف لائے۔ حضور جان عالم علیہ السلام تو ناف بریدہ تشریف لائے ہیں، ہر بچے کی ناف لٹک رہی ہوتی ہے، 7-8 دنوں کے بعد وہ جسم سے جدا ہوتی ہے، حضور تو ناف بریدہ تشریف لائے ہیں۔ سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ ہم نے چاہا چلو غسل تو کر لیا ہے، کپڑے پہنائے جائیں۔ کپڑے پہنانے کا ارادہ کرتے ہی ہیں تو ایک سفید بادل آتا ہے جو حضور جان عالم علیہ السلام کو ہر طرف سے گھیر لیتا ہے۔ جب وہ بادل چھڑتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور جان عالم علیہ السلام ایک سفید کپڑے میں ملبوس ہیں، اور جس جگہ پر آپ لیٹے ہوئے تھے وہاں اس کے نیچے ایک سبز ریشمی حلہ پڑا ہوا ہے جس کے
اوپر حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو لٹایا گیا تھا، کپڑے بھی پہن لیے اور ختنہ شدہ تشریف لائے۔ سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے چاہا کہ چلو یہ تو ہو گیا، اب حضور کی آنکھوں میں سرما لگایا جائے۔ جب سرما لگانے کا ارادہ کیا تو آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ حضور کی آنکھیں تو سرما لگی ہوئی ہیں۔ لوگ آنکھوں کی مثال دیتے ہیں، جب کسی کی خوبصورت آنکھوں کا تذکرہ کیا جائے تو یہ کہتی ہیں کہ اس کی آنکھیں تو بڑی پیاری ہیں، جیسے غزال کی، جیسے ہرن کی آنکھیں ہیں۔ تو حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں تو وہ آنکھیں ہیں جس سے غزال کو بھی عکس ملا۔ حضور کی آنکھوں کو ہم کیا تشبیہ دیں گے کہ وہ کس کی آنکھیں ہیں؟ پیر میرے علی شاہ صاحب فرماتے ہیں مکھ چن بدر شاشانیے متھ چمکے لاٹ نورانیے کالی زلف اک مستانیے مخمور اکی ہن مدبریہ۔ حضور کی آنکھوں کو ہم کیسے مثال دیں کہ وہ ہرن جیسی ہیں؟ ہرن نے تو خود خوبصورتی بھی حضور کی آنکھوں سے ادھار لی ہے، ان کی آنکھوں سے مستعار لی ہے۔ یہی بات ہے کہ سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی اس طرح کی تیاری کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کی طرف سے ہر طرح سے پاک اور مبرہ اور صاف ستھرے پیدا ہوئے۔ حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں کہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام تو ایسے پیدا ہوئے جیسے حضور خود چاہتے تھے، ویسا رب نے آپ کو اس دنیا میں جلوہ گر فرمایا۔ اور حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ہر قسم کا کفر و شرک، ہر قسم کی جناب برائی اور ہر طرح کی چیز جو ہے وہ اس دنیا سے کٹ گئی۔ حضور کی آمد کے واقعات تو اتنے ہیں کہ اگر کوئی لکھنا چاہے، کوئی بولنا چاہے، کوئی سنانا چاہے تو شاعر نے بڑا ہی خوبصورت نقشہ کھینچا ہے کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیری توصیف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تو ہم اس مختصر وقت میں حضور کی آمد کا اتنا ہی تذکرہ کر سکتے تھے جو ہم نے کر لیا۔ اللہ کی جناب میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی پکی اور ہمیشہ والی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت میں جینا، ان کی محبت میں مرنا نصیب فرمائے۔